बांग्लादेश में तलबा की तहरीक कामयाबी से हमकिनार। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फरार। एहतजाजी तहरीक के नतीजे में आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। हसीना वाजिद ढाका पैलेस छोड़कर चली गईं। हसीना वाजिद वज़ारत उस्मा छोड़ते वक्त खिताब रिकॉर्ड कराना चाहती थीं, लेकिन मौका नहीं दिया गया। अमन व अमान कायम करने के लिए ढाका की गलियों में फौज का गश्त। बांग्लादेशी सदर का अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेलों में कैद तमाम तलबा मुजाहिरीन की भी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। खालिदा जिया की रिहाई का फैसला सदर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क में नाफिज कर्फ्यू आज की सुबह से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, आज सुबह से स्कूल खुल जाएंगे और कारोबार मामूल पर आ जाएगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बनेगी। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा का ऐलान। कौम से हंगामी खिताब और अमन रहने की अपील की। कहा, अवाम फौज पर एतमाद रखें और कत्ल व गारत न करें। अपने घरों को लौट जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। अवाम के तमाम मुतालबात को पूरा करेंगे और मुल्क में अमन लाएंगे। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अमवात की तहक़ीक़ात होंगी। मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाएगी। अबूरी हुकूमत क़याम के लिए तमाम जमातों से बातचीत जारी है। आज रात हल निकाल लेंगे। एमरजेंसी और कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं। अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे पर बांग्लादेशी अवाम का जश्न। हसीना वाजिद के इस्तीफे पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन का खुशी का इज़हार। तलबा की माओं ने सड़कों पर आकर उनको मिठाई खिलाई। दूसरी जानिब हसीना वाजिद के इस्तीफे पर भी कई लोगों का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुजाहिरीन ने ढाका में शेख मुजीब मेमोरियल म्यूजियम को आग लगा दी। शेख मुजीब के मुजस्समे को भी तोड़ डाला और उनकी यादगार को तहस नहस कर दिया। ढाका में बड़ी तादाद में तलबा बांग्लादेश की पार्लियामेंट में दाखिल। मुजाहिरीन ने असेंबली में नारे लगाया और तस्वीर बनाते रहे। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर भी धावा बोल दिया। तोड़फोड़ और लूटमार की। सोफे, कुर्सियां और दीगर सामान उठाकर ले गए। BBC के मुताबिक बांग्लादेशी फौज ने मुजाहिरीन को ढाका पैलेस की तरफ बढ़ने से नहीं रोका। मुश्तइल अफराद ने वज़ीर दाखिला के घर को भी नजर आतिश कर दिया। हसीना वाजिद की बांग्लादेश से फरार के बाद बैरून मुल्क पनाह लेने की कोशिश। हसीना वाजिद वज़ारत उस्मा से इस्तीफे के बाद भारत पहुंच गईं। ढाका पैलेस से रवानगी के वक्त हसीना वाजिद के साथ उनकी बहन भी थी। हसीना वाजिद C-30 तैयारे के जरिए भारतीय हदूद में दाखिल हुई। तैयारा काफ़ी देर तक फ़ज़ा में चक्कर लगाता रहा। भारत ने काफ़ी पसोपेश के बाद तैयारे को उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में ए बेस पर उतरने की इजाज़त दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद भारत में मुख्तसर क़याम के बाद लंदन रवाना हो जाएंगे। हसीना वाजिद के साहबजादे का कहना है, उनकी वालिदा बहुत मायूस हैं। वो अब सियासत में कभी वापस नहीं आएंगी। अपनी वालिदा की हुकूमत में मुशीर रहने वाले सजीव वाजिद का कहना था, हसीना वाजिद ने जब इक़्तिदार संभाला तो बांग्लादेश एक गरीब और नाकाम रियासत थी। मेरी वालिदा ने बांग्लादेश को तरक्की देकर एशिया के उभरते हुए टाइगर्स में शामिल किया। सजीव वाजिद इन दिनों अमेरिका में मुकीम हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद का तख्ता उल्टे जाने पर भारत शदीद परेशान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास। नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की नई दिल्ली में अहम मुलाकात हुई। भारतीय मुशीर अजीत डोवल की हसीना वाजिद से भारतीय एयरबस पर हंगामी मुलाकात। भारत ने बांग्लादेश के लिए परवाजें और रेलवे सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेश की सरहद पर हाई अलर्ट। BSF को चौकन्ना रहने की हिदायत। अमरीका का कहना है, बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान खुशाइंद है। अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामिया होनी चाहिए। बांग्लादेशी फ़ौज का तहम्मुल, फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरग़ीब काबिल तारीफ़ है। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, बांग्लादेश में जमहूरियत की बालादस्ती, अमन और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। गिरफ्तार पुरअमन मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, बांग्लादेश में शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
فوج کا بڑا واضح موقف ہے جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. 9 مئی پر فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. 9 مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا. کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے. قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے. بے ضمیر لوگ چند پیسوں کے لیے ملک، عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. بیانیہ بنانے والے فوج اور عوام میں درار ڈالنا چاہتے ہیں. اپنے فائدے کے لیے پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ایک مافیا پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا. کیا تنقید کی وجہ سے تعلیم اور صحت کا کام کرنا چھوڑ دیں؟ افواج پاکستان کی جانب سے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا. DG ISPR کہتے ہیں فوج کسی خاص سیاسی سوچ، مذہب یا مسلک کو لے کر نہیں چل رہی. ہر افسر اور جوان کی اولین ترجیح پاکستان ہے. جب گھر میں آگ لگی ہو تو بجھانے پر سوال نہیں کیا جاتا. سوال کرنے والے اور آگ لگانے والوں کو پہچانیں. اس مافیا کو پہچانیں اور یک زبان ہو کر جواب دیں. مافیا سمجھتا ہے اس کی کامیابی عوام کو غریب رکھنے میں ہے. حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے. آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا. بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اسمگلروں کی بھی پشت پناہی حاصل ہے. DG ISPR کہتے ہیں ان عناصر کا مقصد ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا ہے. یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے. فوج کوشش کر رہی ہے غیر قانونی تجارت بند ہو. مزید کہا ملک میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. 15 دن میں 24 دہشت گرد ہلاک کیے گئے. 7 ماہ میں 139 افسروں اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. TTP کو خارج الفتنہ کے نام سے پکارا جائے گا. فوج اور PTI میں صلح ہونے کا کوئی امکان نہیں. بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو چکی ہیں. پہلے کہا تھا آرمی اور PTI میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. سابق گورنر محمد زبیر کا ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں دعویٰ. کہا وفاقی حکومت توقعات کے مطابق پرفارمنس نہیں دے پا رہی. بنگلہ دیش کے معاملے سے سبق سیکھنا ہوگا. ہماری حکومت بھی عوام کے ساتھ سختی سے ڈیل کر رہی ہے جو خطرناک ہے. اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا لیاقت باغ میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا ہمارے حکمرانوں نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو بنگلہ دیش جیسا حال ہوگا. آصف زرداری اور شہباز شریف کے لیے اگر کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہ پہنچ سکا تو کیا کریں گے؟ حکمران اونچ نیند سے کام نہ لیں، عوام کو ریلیف دیں. جماعت اسلامی مطالبات سے پیچھے نہ ہٹے. 7 یا 8 اگست کو مارچ کرنا ہے. نائب امیر لیاقت بلوچ بولے ملک بحرانوں سے دوچار ہے. اسٹیبلشمنٹ اور سیاست ٹکراؤ کے محاذ پر ہے. جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آپ بھرپور توجہ دیں اور جس طریقے سے یہ برک اینڈ مورٹر کا جو آپ نظام بنانے جا رہے ہیں اسی لگن بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوبارہ اس کی تشکیل نو کریں. قومی کرکٹ ٹیم کی میرٹ پر تشکیل نو کی جائے. صرف اور صرف میرٹ پر کرکٹرز کا انتخاب کریں. میں بھی سفارش کروں تو نہ مانیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین PCB محسن نقوی کو ہدایت. قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. مزید کہا کرکٹ ٹیم پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. امید ہے پاکستان کا نام پھر روشن ہوگا. چیئرمین PCB کا 3 نئے ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان. محسن نقوی بولے چیمپئنز کا ون ڈے T20 اور فرسٹ کلاس کپ ہوں گے. کراچی میں بارش کے کئی گھنٹوں بعد بھی سڑکوں پر پانی موجود. بارش کے باعث شہر کی بیشتر سڑکیں زیر آب آ گئی. نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف اور کاسا جانے والے پل پر برساتی پانی جمع. شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند. دھکا لگاتے رہے. بارش کے باعث سڑکوں پر گڑھے بھی پڑ گئے. گاڑیاں پھنسنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی.
چاکیوڑا میں عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آئندہ 2 روز تک مزید بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ لاہور میں نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس میں پیش رفت، پولیس کی تفتیش میں اہم حقائق منظر پر آ گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کے بیٹے قیوم نے جنوری میں بھی قتل کرانے کے لیے فائرنگ کرائی۔ ملزم نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور شوٹر سے رابطہ کیا۔ ملزم قیوم کے دوست کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ریکی کرنے والے شوٹرز کو بیٹا خود تفصیل بتاتا رہا۔ وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد خان لغاری سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، کراچی میں بجلی کے مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق وفد کے اراکین کو پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ حکومت بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مہنگے پاور پلانٹس کو ریٹائر کیا جائے گا۔ امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹس کو لوکل کوئلے پر منتقل کیا جائے گا۔ روسی قومی سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئیگوف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا ان کا ملک اپنے اسٹریٹجک پارٹنر روس کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ صدر پوٹن کے قریب سمجھے جانے والے سرگئی نے ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا۔ روس کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے مشرق وسطی کا خطہ اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تمام فریقین کشیدگی کو ہوا دینے سے گریز کریں۔ ہم بھرپور سفارتکاری کے ذریعے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خطے میں کوئی نئی جنگ نہ چھڑے۔ ایسا ہوا تو مزید تشدد، عدم تحفظ کو فروغ ملے گا۔ آسٹریلیا ہم منصب سے ملاقات کے بعد اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا غزہ میں جنگ بندی معاہدہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل مائک کوریلا کی تل ابیب میں اسرائیلی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ، متعدد امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکی عہدیداروں نے حملے کی تصدیق کر دی۔ الاسد ایئر بیس پر 2 راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے ایک راکٹ بیس کے اندر گرا تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکام نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے معاملے پر کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کمیلا ہیرس اپنی نائب صدر کے لیے امیدوار کا اعلان کل کریں گی۔ ذرائع کے مطابق گورنر پینسلوینیا جوش اسپیروف، گورنر منیسوٹا ٹم واز مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ کمیلا ہیرس کل فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹس کنونشن میں نائب صدارتی امیدوار کا اعلان کریں گی۔ نائب صدر کمیلا ہیرس نے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فاکس نیوز پر مباحثے کی پیشکش رد کر دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا نسل پرست فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ ملک میں پرتشدد مظاہروں کی صورتحال پر کوبرا کمیٹی کی میٹنگ۔ کیئر سٹارمر نے کہا مظاہرین احتجاج نہیں بلکہ منظم تشدد میں ملوث ہیں۔ فوج کے خصوصی افسر صورتحال کو کنٹرول کریں۔ تشدد میں ملوث افراد کے نام اور شناخت ظاہر کی جائے گی۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو سزا دلائی جانے کے لیے عدالتی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلانے والوں سے بھی نمٹا جائے گا۔ سمندری طوفان ڈیوی امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا۔ ساحلی علاقے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر کی گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ ریاست میں ہنگامی حالت کا نفاذ۔ ساحلی علاقوں سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت۔ سمندری طوفان کے باعث جارجیا اور جنوبی کیرولائنا میں بھی سیلاب کا خطرہ، ہائی الرٹ جاری۔